الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ توبہ و استغفار اس کے فوائد و ثمرات پر مشتمل دروس جاری ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے توبہ کی نیت بھی کر لے، کسی وجہ سے توبہ نہ کر سکے، تو بھی اللہ تعالی محض اس کے صدق نیت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بخاری و مسلم سے مروی ایک واقعہ بیان کیا گیا جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن جب سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے وہ نکلا تو ابھی اس بستی میں نہیں پہنچ سکا تھا، ایک معنوں میں توبہ نہیں کر سکا تھا، لیکن چونکہ اپنے گناہوں پر ندامت اور اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنے کا مادہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالی نے اس کے مرنے کے بعد رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح دی، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص اللہ تعالی کے دربار میں بخش دیا گیا۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ محض توبہ صادقہ کی نیت کرنے پر ہی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کا بندہ جب ایک طرف اپنے گناہوں کو دیکھے اور دوسری طرف اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ محض اسی بات پر ہی اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے بے انتہا گناہ کیے، ایک آدمی بہت زیادہ گناہ کیا تھا۔ کتنا گناہ انسان کر سکتا ہے، اس اعتبار سے ایک آدمی نے گناہ کیا تھا، اور کبھی ایک نیک عمل بھی نہ کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ لے کر آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں پھینک دینا، بس اللہ کی قسم اگر میرے رب کے پاس قدرت ہوئی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہے، اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، لہذا مرنے کے بعد میرے جسم کے راکھ بنانا، آدھا خشکی کے ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھا سمندر جہاں ہے پانی ہے وہاں اڑا دینا، اس طرح گویا میرا جسم اور اس کی راکھ چاروں طرف پھیل جائے گی تو میں بچ جاؤں گا عذاب سے۔ اور وہ یہ نہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہارا وجود تک نہ تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تم کو دوبارہ چاہے جس حال میں تم ہو تم کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خشک زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کی راکھ کو ایک جگہ جمع کر دے، اور اسی طرح سمندر کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ اس کی راکھ کو جمع کر دے۔ بعد ازاں اس نے اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا، لما فعلت ھذا، اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا، من خشیتک یا رب وانت عالم، اے میرے رب محض تیرے ڈر کی وجہ سے، اور تو اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ بخاری 7506، مسلم 2755 پر حدیث آئی۔ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے
اور اس کی توحید مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بخشش کا کوئی نہ کوئی انتظام قیامت والے دن فرما دیں گے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر عقیدہ رکھنے کا یہ طریقہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا کیسے پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا من خشیتی کا یا ربی وانت عالم، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا ہے۔ گویا کہ یہ تھا تو گنہگار لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر تھا، اور اللہ کا خوف جس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر غفور الرحیم ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخرہ فشکر اللہ لہو فغفر لہ، رواہ البخاری مسلم۔ ایک آدمی راستے پر چل کر چلا جا رہا تھا، اس کو راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی ملی۔ ہم اور آپ بھی کہیں گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھیں کبھی کوئی ایسی چیز ہے جو آنے جانے والوں کو تکلیف دیتی ہے، اس نے اسے راستے پر سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں، محض چھوٹی سی کانٹے دار ٹہنی، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، آمد و رفت میں کہیں ایسا نہ ہو کسی کو کانٹا لگ جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ اللہ کے لیے خلوص سے اس نے یہ کام کیا، اللہ نے اس کے اس کام کا بھی اس کو بڑا بدلہ دیا، اس کے کام کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کے لیے بخشش کا سامان مہیا فرما دی۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی نیکی اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے خلوص دل کے ساتھ کی ہوئی آپ کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح کسی برائی کو بھی آپ معمولی نہ سمجھیں، آپ کی نگاہ میں وہ معمولی برائی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے کسی فتنے اور بربادی کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو توبہ اور استغفار کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت نصیب فرمائے، جو دراصل اصل چیز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔